ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، عاشقوں کے امام ہیں، تو اگر ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنا کوئی عشق میں بھی تو امام بنا لیا جائے، تو کیا اس میں کوئی غلطی ہے؟ ان کو اعلیٰ حضرت چبھتے ہیں، کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی کھال اتاری ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت دکھتے اس لیے ہیں کہ عشق رسول کا جام پلایا ہے۔ ان کا اپنا نصیب، ہمارا اپنا نصیب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک لے جانا چاہتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کون سی بارگاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک لے جانا چاہتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کون سی بارگاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یعنی بارگاہ خدا سے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر بارگاہ خدا سے بھی کچھ چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ گے تو جو مانگو گے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ کی اذن سے عطا فرما دیں گے۔ بات ذہن میں آگے میں عرض کر دوں، اس شعر کو بھی سن کر کوئی یہ نہ کہ فقط شعر ہی ہے، اس کے دلیل قرآن سے سن لیں۔ ٹائم تو آپ کے پاس بھی ہوگا، سن لیں۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جانوں پر ظلم کیا کر لے؟ گناہ کر لے، اور آئے کہاں؟ جاؤکا، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے۔ اب سوال یہ ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، بھیجا ادھر جا رہا ہے، آخر کچھ تو وجہ ہے نا، کوئی تو تعلق ہے نا۔ تعلق وہی ہے کہ اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ بھی جائے، معافی اللہ سے مانگے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے سے اور معافی مانگنے سے کیا معافی مل جائے گی؟ قرآن نے کہا نہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی کریں۔ جب سفارش کر دیں گے پھر ہوگا کیا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ایسے نہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک لے جانا چاہتا ہے، اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع یہاں آپ کے اس علاقہ چنیوٹ کے اندر فیضان مدینہ محلہ غوث آباد کے اندر ہوتا ہے، ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب، سوئی گیس روڈ پر۔ تو آپ اس اجتماع پاک میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتماع میں شرکت کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، قلوب و اذہان روشن ہو جائیں گے، اور بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اعلانات سماعت فرما لیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی کالم الحمدللہ دنیا بھر کے اندر ہے، دنیا بھر کے تقریباً 150 سے زائد ممالک میں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام دنیاوی سطح پر کرنا ہو، اگرچہ دینی کام ہو، تو اس کے لیے کثیر رقم بھی درکار ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے عطیات کے اندر بھی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جو یہاں کا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ شامل فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ 12ویں شریف کا سنتوں بھرا اجتماع بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد مدنی محلہ مصطفیٰ آباد نزد ریلوے اسٹیشن میں ہوگا، اس میں شرکت فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں آپ اس میں شرکت فرمائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قلوب و اذہان ہمارے منور و روشن ہو جائیں گے۔ مدنی جلوس جامع مسجد فروخیہ محلہ عثمان آباد سے نماز ظہر کے بعد 2 بجے روانہ ہوگا، اور بازاروں سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ محلہ غوث آباد میں پہنچے گا۔ جلوس میں بھی شرکت فرمائیں۔ کسی کی باتوں پر خیال نہ کریں، اللہ میلاد منانا کتنے لکھے ہے، جلوس جانا کتنے لکھے ہے۔ آپ کو ایک جواب میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوگا، پھر عرض کر دیتا ہوں، آپ اس سے فقط اتنا پوچھیں اس میں نہ جانا کہاں لکھا ہے، بس باقی اس کے ساتھ بحث و مباحثے میں آپ نہ پڑھیں، اس سے صرف اتنا پوچھ لے، وہ کہتا ہے جانا کہاں لکھا ہے، اس سے یہ پوچھو نہ جانا کہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ شریعت حرام کو بیان کرتی ہے
اور جو حرام بیان کر دیے جو باقی بچ کے سارے حلال ہیں وہ نہ جانا دکھا دے، جب وہ دکھا دے گا ہم جانا بھی دکھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 ربیع الاول بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ رضویہ محلہ غفور آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف فاروقی صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ صلاة والسلام پڑھ لیجیے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم
درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو 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 اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں اب کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مولا ذوالجلال یہاں تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا تیرے پیاروں کا ذکر ہوا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس پر جو تو نے ہمیں ثواب عطا فرمایا اس کو تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے موجود ہیں قیامت تک ایمان کی حالت میں ہوں گے سب کی روحوں کو مولا اس کا ثواب اصال کرتے ہیں قبول فرما مولا ذوالجلال محفل پاک کا صدقہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے نیکوں کے درجات کو بلندی نصیب فرما مولا ذوالجلال اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ ہم گناہگاروں کے بھی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما مولا ذوالجلال ہمیں خود نیکیاں کرنے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما
خود گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذوالجلال ہم سب کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بدنگاہی، ریاکاری تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً ہم سب کی نظروں میں حیا پیدا فرما۔ مولا ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذوالجلال ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے، ہمارے والدین میں جو کوئی بیمار ہے، ہمارے اساتذہ میں سے، دوست احباب میں، مسلمانوں میں جو کوئی بیمار ہے، مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما۔ بے اولادوں کو میلاد کا صدقہ اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ مولا ذوالجلال جن کو اولاد دی ہے، حسنین کریمین کا واسطہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی پاک اولاد کا صدقہ ان بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ مولا ذوالجلال جن کو اولاد دی ہے، ان کی اولاد کو شریعت کا متبع والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذوالجلال ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا ذوالجلال جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اولاد کو کثرت کے ساتھ صالح ثواب کا جذبہ نصیب فرما۔ مولا ذوالجلال ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ بار بار بلکہ 100,000 بار مدینہ پاک کی باادب حاضری، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ پاک میں بار بار بلکہ 100,000 بار باادب طریقے سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذوالجلال ہمارے ملک پر خصوصی رحم و کرم فرما۔ اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما۔ دہشت گردوں دہشت گردیوں سے محفوظ فرما۔ امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ مولا ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کو ملی، قومی، اسلامی، مذہبی غیرت نصیب فرما۔ مولا ذوالجلال مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمان کفار کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے، مولا انہیں بھی آزادی کی نعمت عطا فرما۔ ہمیں جو آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے، مولا اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذوالجلال میلاد پاک کا صدقہ ہماری تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ مولا ہمیں ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو یا تیرے محبوب علیہ السلام ناراض ہوتے ہوں۔ مولا ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ قبلہ امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ مولا ذوالجلال مجھے پتہ چلا یہاں ایک اسلام بھائی، ان کے والد محترم بیمار ہیں، مولا انہیں بھی شفا عطا فرما۔ مولا ذوالجلال ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ مولا ذوالجلال جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، رزق میں، جان میں، اولاد میں وسعت برکتیں نصیب فرما۔ ایمان کی سلامتی عطا فرما، صحت و تندرستی نصیب فرما۔ مولا ذوالجلال ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ مولا ذوالجلال وہ دعائیں التجائیں جو ہم اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، مولا تو جاننے والا ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کی گنبد خضرا کا صدقہ انہیں بھی پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدینہ توجہ فرمائیں، سبھی سلام بھائی قطاروں میں بیٹھیں۔